الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتى الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته الصلاة والسلام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات صل على حمد و سپاس اس خدائے وحدہ لا شریک خدائے لم یزل ولا یزال کے لیے کہ جس نے اپنی قدرت تامہ کے ذریعے سے سوکھی مرجھائی ہوئی پتیوں اور درختوں کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور اس کائنات کو 14 ستاروں سے منور فرمایا، اسی نے اہل بیت محمد اور آل محمد کے تصدق میں اس کائنات کو خلق کیا۔ محمد اور اہل بیت محمد کے صدقے میں زمین کا فرش زمردی بچھایا، آسمان کا کہکشانی شامیانہ تانا، قندیل شمس و قمر لٹکائی، ستاروں کی راہ گزر بنائی، دریاؤں میں روانی پیدا کی، موجوں کو طغیانی عطا کی، اور یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری کہ جو ذوق نغمگی اور ذوق موسیقیت انسان کو تسکین پہنچاتی ہے، یہ اہل بیت محمد کے صدقے میں پیدا کی۔ یہ ساحل پر سر پٹکتی ہوئی موجیں کہ جو کسی در مسجود کی تلاش میں ہیں، یہ اہل بیت محمد کے صدقے میں خلق فرمائی۔ گویا عرش اولا سے لے کر عرض سفلا تک جتنی چیزیں ہیں محمد اور اہل بیت محمد کے صدقے میں خلق کی، اور اسی کے لیے خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالم کے لیے نہیں، اس کائنات کے لیے نہیں فقط، نہ جانے کتنے عالم ہیں کہ جن تک سائنٹسٹ کی بھی رسائی نہیں ہے، پورے عالمین کے لیے خدا نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اسی حبیب نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، چونکہ شہادت رسول خدا اور امام حسن ہے، اسی کی مناسبت سے کچھ معروضات۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ سب سے پہلے خدا نے اگر کسی کے نور کو خلق کیا تو وہ میں بارگاہ خداوندی میں دست عجب جوڑ کر سوال کروں گا، مالک جب تو نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے خلق ہی کر دیا تھا، اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے خلق کر ہی دیا تھا، تو پھر دنیا میں بھی سب سے پہلے بھیج دیتا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ
اپنے نبی کے نور کی خلقت رب کریم نے سب سے پہلے کی اور بھیجا تمام انبیاء کے بعد ہے. سب سے پہلے آدم کو بھیجا، پھر ان کی اولادوں کو بھیجا، شیس کو بھیجا، قینان کو بھیجا، مہلائیل کو بھیجا، انوش کو بھیجا، ارفخشد کو بھیجا، یرد کو بھیجا، اخنوق کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا، یعقوب کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، اسحاق کو بھیجا، اور پھر آخر میں کہیں جا کر ہمارے آخری نبی کو بھیجتا ہے. میں پوچھوں گا مالک آخر وجہ کیا ہے کہ تو اپنے نبی کے نور کی خلقت سب سے پہلے کر رہا ہے اور بھیجتا ہے تمام انبیاء کے بعد؟ تو شاید جواب آئے کہ میں اپنے حبیب سے پہلے تمام انبیاء کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ ان کی تبلیغات کے ذریعے سے، ان کی تعلیمات کے ذریعے سے عقل بشری ہموار ہو سکے. توجہ کیجیے گا، میں نے اتنے انبیاء کو اس لیے بھیجا جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ایک تو انبیاء نبی سے پہلے نہیں آئے، آپ جانتے ہیں. اتنی کثیر تعداد میں نبی سے پہلے انبیاء کو بھیجتا ہے. میں نے پوچھا مالک آخر وجہ کیا ہے؟ کہا میں اپنے حبیب سے پہلے اتنے کثیر تعداد میں انبیاء کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ ان کی تعلیمات کے ذریعے سے عقل بشری کو اس لیول پر لایا جا سکے، اس درجے پر لایا جا سکے کہ وہ اس کے کلام کو سمجھ سکیں کہ جو عقل اول ہے، جو خلق اول ہے، جو خلق اول ہے. عقل بشری کو ہموار کیا جا رہا تھا، عقل انسانی کو اس درجے پر، اس لیول پر لایا جا رہا تھا تاکہ یہ بندہ، یہ بشر اس کے کلام کو سمجھ سکے کہ جو رحمت للعالمین ہے. میں نے پوچھا مالک کوئی اور وجہ ہے؟ کہا پڑھو قرآن، سورہ فرقان آیت نمبر 45. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. میں خدا وہ ہوں کہ جو بارش سے پہلے ہواؤں کو پہلے چلاتا ہوں. ایران کی تو میں بات نہیں کرتا، یہاں تو بن موسم برسات ہو جایا کرتی ہے، لیکن اپنے ہندوستان اور پاکستان کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بارش سے پہلے خاص قسم کی ہوا چلتی ہے، بادل گرجتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. خدا فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا. میں خدا وہ ہوں کہ جو بارش سے پہلے ہواؤں کو پہلے چلاتا ہوں تاکہ وہ ہوائیں دنیا میں جائیں اور جا کر یہ پیغام دے کہ فقط ہوائیں نہیں چل رہی ہیں بلکہ اس کے پیچھے بارش ہے جو رحمت بن کر آ رہی ہے. فقط ہوائیں نہیں چل رہی ہیں بلکہ بارش ہے جو رحمت بن کر آ رہی ہے. کہا میں نے تمام انبیاء کو اپنے حبیب سے پہلے اس لیے بھیجا تاکہ وہ دنیا میں جائیں اور جا کر کے بتائیں کہ سلسلہ ہم پر ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ایک نبی ہے جو رحمت بن کر آ رہا ہے. ایک نبی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت بن کر آ رہا ہے. یہ ہے ذات رحمت للعالمین. اور امام حسن میں اور رسول خدا میں واقعاً بڑی مماثلت ہے. خود رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ امام حسن مجھ سے مشابہ ہیں. اور ایک مشابہت زندگی میں بھی اور موت میں بھی. زندگی میں یہ کہ رسول نے بھی صلح کی، امام حسن نے بھی صلح کی. رسول کو بھی زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا، امام حسن کو بھی زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا. یہ صلح امام حسن، لوگوں کا قدیم الایام سے یہی اعتراض ہے دونوں اماموں پر، امام حسن اور امام حسین پر، کہ ایک امام نے صلح کیوں کی اور دوسرے نے قیام کیوں کیا، جبکہ
امام کی رفتار میں مساوات پایا جانا چاہیے، مساوات ہونا چاہیے۔ یہی لوگوں کا اعتراض ہے کہ آخر صلح کیوں کی امام نے اور دوسرے امام نے تلوار کیوں اٹھائی؟ امام حسن نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو اس کا کچھ تاریخی نکات کے ذریعے سے اس کی اگر ہم تحلیل کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ کیوں، آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور امام حسین نے قیام کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ موقعیت اجتماعی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام حسن اور امام حسین کی زندگی میں فرق ہے۔ امام حسن بظاہر تخت خلافت پر موجود ہیں، 6 مہینہ 7 مہینہ جتنی بھی مدت ہے آپ کی خلافت ظاہری کی، بظاہر آپ تخت خلافت پر موجود ہیں۔ اگر اس وقت آپ قیام کرتے ہیں، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امام حسن نے اس وقت قیام کیا کہ جس وقت آپ تخت خلافت ظاہری پر موجود ہیں اور آپ کو قتل کر دیا گیا، تو پھر یہ آپ کی شہادت ضائع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشہور کر دیا جائے گا کہ ایک باغی گروہ نے خلیفۃ اللہ کو، خلیفۃ المسلمین کو قتل کر دیا، اور اس شہادت کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس وقت امام تخت خلافت پر موجود ہے۔ لیکن اگر امام حسین کو دیکھا جائے کہ جب امام حسین نے قیام کیا تو امام بظاہر تخت خلافت پر موجود نہیں ہے، امام کے پاس خلافت ظاہری نہیں ہے، اور خلاف اور قیام کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ایک ایسے شخص کے خلاف قیام ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ شارب الخمر ہے، منکر وحی ہے، منکر قرآن ہے۔ اگر ایسے شخص کے خلاف قیام ہو رہا ہے تو پبلک اور عوام الناس اعتراض نہیں کرے گی کہ کس کے خلاف قیام ہو گیا، بلکہ اگر معاویہ کے خلاف امام حسن قیام کرتے تو یہ مشہور کر دیا جاتا، اس لیے کہ معاویہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی روبہ صفتی سے اپنے اس وقت کی عوام کو اس طریقے سے دھوکے میں کر کے رکھتا تھا کہ پبلک اور اس وقت کی عوام الناس یہ سمجھتی تھی کہ معاویہ ہی صحابی پیغمبر ہے، معاویہ کاتب وحی ہے۔ معاویہ کو مسلمان نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ کے درجے پر جانتے تھے اس وقت، اور اس وقت لوگوں کی عقلیں جو ہیں اس درجے پر نہیں پہنچی تھی کہ وہ امام کے اس مقصد کو سمجھ سکے کہ جو صلح کا مقصد ہے۔ اس لیے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں میں فرق ہے، امام نے صلح کیوں کی اور دوسرے امام نے قیام کیوں کیا۔ اگر امام قیام کرتے امام حسن تو مار دیے جاتے، شہید ہو جاتے، اور گروہ ایک مشہور یہ کر دیا جاتا کہ ایک باغی گروہ نے امام حسن کو شہید کر دیا، شہادت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے اگر امام حسین مکے میں رہ جاتے اور مکے سے خروج نہ کرتے تو یہی مشہور کر دیا جاتا کہ ایک گروہ نے دشمنی کے طور پر، ذاتی دشمنی کے طور پر امام حسین کو قتل کر دیا، اور امام حسین کا مقصد مکے ہی میں دفن ہو کر رہ جاتا۔ اسی وجہ سے امام نے وہاں سے خروج کیا۔ دوسری وجہ، اگر امام کے اصحاب کو دیکھا جائے، بس چند لمحوں کی یہ گفتگو ہے، پھر میں اپنے اسی موضوع پر آ جاؤں گا کہ میں بھی جس کی طرف زیادہ مائل ہوں اور آپ بھی زیادہ مائل ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ چند لمحے کی سنجیدہ گفتگو ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اگر دونوں امام کے اصحاب کو دیکھا جائے تو دونوں امام کے اصحاب کی آراء و افکار میں فرق ہے، اس لیے کہ امام حسن نے جب اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد معاویہ کے بارے میں بتایا کہ الا وان معاویہ قد دعانا الى امر ليس فيه عز ولا نصف، کہ معاویہ نے مجھے ایک ایسے امر کی دعوت دی ہے کہ جس کے انجام دینے میں نہ ہی تو کوئی عزت و شرف ہے اور نہ ہی انصاف ہے۔ فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْمَوْتَ، اگر تم اپنی جانوں کا
नजराना बारगाह खुदावंदी में पेश करने के लिए आमादा हो, अगर तुम तलवारों के जख्मों को अपने जिस्मों पर सहने के लिए तैयार हो, तो हम उसके इस मुतालबे का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वइन अरदतुमुल हयात क़बिलना हो, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगियां प्यारी हैं, तुम्हें अपनी हयात प्यारी है, तो फिर हमें मजबूर है कि हम इस दावतनामे को कबूल करें। तो ये है इमाम हसन के असहाब कि जिनसे आप फरमा रहे हैं कि आओ हम माविया के खिलाफ कयाम करते हैं। लेकिन जब इमाम ने कहा कि माविया ने मुझे एक ऐसे अमर की दावत दी है कि जिसमें ना ही कोई इज्जत है, ना ही कोई शरफ है, जिसमें ना ही इंसाफ है, अगर हम इसको कबूल कर लेते हैं तो इसी में शरफ है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगियां प्यारी हैं, तुम्हें अपनी हयात अच्छी लगती है, तो फिर हम इसको कबूल करने पर मजबूर हैं। तो हर तरफ से गोशे गोशे से यही आवाज आने लगी कि आप सुलहनामे पर दस्तखत कर दीजिए। देखिए आप तारीख उठाकर, ये है इमाम हसन के असहाब कि इमाम हसन माविया के खिलाफ, जालिम के खिलाफ अपने असहाब को बुला रहे हैं, क्या वो हम कयाम करते हैं, लेकिन असहाब हैं कि जो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने एक मंजर और देखा शब आशूर कि इमाम हुसैन ने अपने असहाब को एक खेमे में जमा किया, और जमा करने के बाद फरमाया कि जाओ, चले जाओ, इंतलिकू जमीआ, मैंने तुम्हारे सरों से अपनी बैत को उठा लिया है। अगर तुम्हें रोशनी से शर्म आती है तो मैं चराग को बुझाए देता हूं। इमाम हुसैन ने चराग को बुझाया, सन्नाटा छा गया। अब जैसे ही चराग को रोशन किया ना, तो एक मंजर चश्मे फलक ने देखा कि हर असहाब अपनी शहरगे गर्दन पर खंजर रखे हुए था। और मुस्लिम इब्ने औसजा आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद कहते हैं, मौला मैं आपसे जुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं आपसे कभी जुदा नहीं हो सकता, और मैं आपसे उस वक्त तक जुदा नहीं होऊंगा कि जब तक अपने नेज़े को दुश्मनों के सीने में तोड़ न दूं, और जब तक मेरा हाथ कब्ज़ा शमशीर पर है, मैं आपके लिए जंग करता रहूंगा। दूसरा सहाबी आगे बढ़ा, सबकी यही आवाज थी, मौला हमारा सर हमारे तन से जुदा हो सकता है, लेकिन हम आपसे जुदा नहीं हो सकते। ये देखिए, ये नुक्ता देखिए आप, इस पर तवज्जो कीजिए कि दोनों असहाब, दोनों इमाम के असहाब में फर्क है। एक तरफ इमाम बुला रहे हैं, लेकिन असहाब भाग रहे हैं, इसलिए सुलह करना पड़ी। इसीलिए इमाम ने आखिर में इरशाद फरमाया कि वल्लाहि इन्नी सल्लमतुल अम्रा लिअन्नी लम अजिद अंसारा, मैंने सुलह की ही इसलिए है क्योंकि मेरे पास अंसार नहीं थे। कयाम किसके बल पर किया जाता है, किस ताकत पर कयाम किया जाता है? असहाब और अंसार की ताकत पर कयाम किया जाता है ना, ये कि फकत इमाम माविया के सामने तलवार निकाल कर खड़े हो जाएं, ये तो अक्लमंदी नहीं है ना। और वो भी इमाम हसन के जो अक्ल अव्वल हैं, कि जो अक्ल कुल हैं। बहरहाल दोनों इमामों के असहाब में फर्क था, इसीलिए एक इमाम ने सुलह की, दूसरे ने कयाम किया क्योंकि उसके पास असहाब थे। और कयाम करने की दूसरी वजूहात भी है, फकत यही नहीं। तीसरी एक वजह, और फिर मैं अपने उसी मौजू पर आ रहा हूं। तीसरी वजह यह थी कि माविया और यजीद की अगर जिंदगी का दकीक मुतालिया किया जाए तो हमें मालूम होगा कि दोनों के अहदाफ में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों की रफ्तार और गुफ्तार में बड़ा फर्क है। इसलिए कि हम देखते हैं कि माविया अपनी रोहबा सिफती से, माविया अपनी चालाकी के जरिए से लोगों पर यह जाहिर और वाज़ेह नहीं होने देता था कि मैं मुखालिफ इस्लाम हूं, मैं कुरान के खिलाफ हूं, मैं इस्लाम के खिलाफ हूं। इसीलिए शहीद मुताहरी लिखते हैं कि यूं तो बनी उमैया के बहुत से खुलफा फासिक व फाजिर थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर हम इस्लामी कवानीन की रियायत नहीं करेंगे तो हमारी हुकूमत नहीं चल सकती है। इसीलिए वो इस चालाकी से, इस रोबा सिफती से इस हुकूमत को चला रहे थे। लेकिन यजीद के बारे में देखा जाए तो यजीद वो है कि जिसके बारे में हर फर्द बशर को यह मालूम है कि वो शारिबुल खम्र है, वो मुनकिरे तौहीद है, वो मुनकिरे विलायत है, वो मुनकिरे कुरान है, वो मुनकिरे वही है। ला खबरुन जा वला वहयुन नज़ल,
یہی تو سر عام کہا کرتا تھا کہ نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی قرآن آیا، معاذ اللہ یہ تو بنی امیہ کا ایک رچا ہوا ڈھونگ تھا کہ جو حکومت کے لالچ میں انہوں نے رچا تھا۔ تو دونوں کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو بڑا فرق ہے۔ ایک مکمل اسلامی قوانین کی رعایت کر رہا ہے تو اس کے خلاف اگر قیام کیا جائے گا تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ عوام یہی کہے گی کہ خلیفۃ اللہ کے خلاف قیام کیا جا رہا ہے، اور اس وقت کی عوام ساتھ نہیں دے گی، جیسا کہ نہیں دیا۔ لیکن یزید کون ہے؟ یزید وہ ہے کہ جو کھلم کھلا شراب پیتا ہے، اعلانیہ شراب پیتا ہے، اعلانیہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے، خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ اور شہید مطالع نے بہت بڑا جملہ لکھا کہ وہ اس کے شرابی اور کبابی ہونے سے انکار تو نہیں کرتے، لیکن شہید مطالع کہتے ہیں کہ تاریخ کبھی یہ نہیں بتاتی کہ معاویہ کبھی محفل میں شراب پی کر آیا ہو، یا اس نے محفل میں آ کر کبھی اعلانیہ شراب پی ہو۔ واقعاً بڑا دقیق جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے کہ معاویہ نے کبھی، تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ اس نے محفل میں آ کر دربار میں کبھی اس نے شراب پی ہو۔ تو یہ اس کی روبہ صفت ہی تھی، وہ اس سے انکار نہیں کرتے کہ معاویہ شرابی نہیں تھا، لیکن اس کی چالاکی ہی یہ تھی، وہ جانتا تھا کہ اگر ہم اسلامی قوانین کی مخالفت کریں گے تو ہماری حکومت چل نہیں پائے گی، اور اس نے اسلامی تمام ان قوانین کی مخالفت نہیں کی۔ اسی لیے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ان واقعات کو عرض کرتا کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو بہکا کر رکھتا تھا، اس لیے کہ مجھے خطبہ بھی امام حسن کا دربار معاویہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بس میں ان 2-4 جملات کو ختم کر کے اس خطبے کی طرف آ رہا ہوں۔ اگر ان دونوں باپ بیٹے کی زندگی کو دیکھا جائے تو بڑا فرق ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اسلامی قوانین کی رعایت کرتا ہے اور جس کو پوری عوام الناس جانتی ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ اگر اس کے خلاف آپ انصاف سے بتائیے کہ جس کی طرف تمام عوام یہ نظریہ رکھتی ہو کہ یہ صحیح آدمی ہے، غلط نہیں ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ نبی کا صحابی بزرگ ہے، یہ کاتب وحی ہے، اگر اس کے خلاف امام قیام کرتے ہیں تو وہ قیام کامیاب ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی امام نے اس کے خلاف، ایسا نہیں ہے کہ شروعات میں قیام نہیں کیا، قیام کیا، لیکن بعد میں آپ کی فوج کے سپہ سالار نے آپ کو دھوکہ دیا اور وہ معاویہ کی طرف چلا گیا۔ بہرحال مجھے اس طرف نہیں جانا۔ تو اس طرح اس نکات کے ذریعے سے دیکھا جائے کہ کیوں ان تینوں نکات کے ذریعے سے اگر دیکھا جائے کہ کیوں امام حسن نے صلح کی اور کیوں امام حسین نے قیام کیا تو واضح ہو جاتا ہے۔ اور ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو اس صلح کے ذریعے سے لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ امام حسن صلح پسند تھے، جنگجو نہیں تھے، معاذ اللہ بہادر، اور وہ جذبہ نہیں تھا لڑنے کا۔ آپ کو نبی کی شجاعت نہیں بلکہ نبی کی شجاعت کی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ نبی کی شجاعت کیا ہے؟ آپ نے وہ جملہ تو سنا ہی ہوگا کہ امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بہت تیز جنگ ہوا کرتی تھی، جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو ہم رسول کے پہلو میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ یہ شجاعت نبوی ہے، شجاعت نبوی یہ ہے۔ اور امام حسن کی شجاعت جنگ جمل میں آپ پر واضح ہے کہ جب امام علی نے کہا کہ جاؤ محمد حنفیہ جا کر اس اونٹ کو پے کر دو، تو محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں، تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، قدم پیچھے آنے لگتے ہیں، پھر ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، پھر اور تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، پھر محمد حنفیہ پیچھے آتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسن نے ایک نیزہ لیا اور نیزہ لینے کے بعد صفوں کو شکافتہ کرتے ہوئے اس اونٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو پے کر دیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو امام علی علیہ السلام کے قدموں میں نیزہ ڈال دیتے ہیں۔
تو محمد حنفیہ شرما جاتے ہیں اور اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں. تو ایک مرتبہ امام علی نے محمد حنفیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی کا بوسہ دے کر کہا کہ اے میرے بیٹے، تم جانتے ہو کہ کیوں تم وہاں تک نہیں پہنچ پائے؟ اس لیے کہ انت ولدی والحسن ابن النبی، تم میرے بیٹے ہو اور حسن نبی کا بیٹا ہے. یہ شجاعت نبوی ہے. یہاں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ پائے میرے بیٹے ہو، یعنی امام علی کی شجاعت میں کوئی کمی ہے. یہاں پر بالکل وہی ہے، وہی سلسلہ ہے یہاں پر کہ جیسے امام علی نے ارشاد فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں نبی کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہاں پر امام علی اپنی شجاعت کو کم نہیں کر رہے ہیں بلکہ شجاعت نبوی کا اظہار کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ ہے شجاعت نبوی. ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. اور ایک مرتبہ معاویہ نے امام حسن کو دربار میں بلایا اور پہلے ہی درباریوں کو کچھ مال و زر کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے اس بات پر مامور کیا کہ جیسے ہی امام حسن دربار میں آئیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے مت ہونا، اور جب وہ دربار میں آ جائیں تو اپنے اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں بیان کر دینا شروع کر دیں. اب جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہ کہہ رہا تھا کہ تم امام کے استقبال میں کھڑے مت ہونا، سب سے پہلے وہی کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جب امام داخل ہوئے تو اس کے زرخرید غلام کھڑا ہونا شروع ہوئے. پہلا کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میرے آباء و اجداد اتنے بہادر تھے، میرے آباء و اجداد نے اتنی جنگیں لڑی ہیں. دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میرے باپ دادا اتنے مال و زر والے، اتنی دولت مند. تیسرا کھڑا ہوتا ہے کہ میرے آباء و اجداد تو اتنی جنگیں لڑا کرتے تھے کہ دشمن ان کے سامنے ٹک ہی نہیں پاتا تھا. اب جب یہ سب خاموش ہو گئے، اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئے، تو ایک مرتبہ اب وہ بولا کہ جس کا باپ اگر بول دے تو نہج البلاغہ بن جائے. اب وہ بولا کہ جس کا باپ اگر کوئی کام انجام دے دے، اگر پتھریاں پھینک دے، کنکریاں پھینک دے، تو خدا کہتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ تم نے نہیں پھینکی ہیں بلکہ یہ تو ہم نے پھینکی ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب یہ تم نے نہیں پھینکی ہیں. اب وہ کھڑا ہوا کہ جو وارث فصاحت و بلاغت علی تھا، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک خطبہ دیا حمد و ثناء الہی بجا لانے کے بعد ایک مرتبہ کہا یا اہل الشام واللہ الذی لا الہ الا ہو لو کنت علی هذا المقام حولا فحولا فاذکر ما اعطانا اللہ من الفضل لم احصه نحن زین الجنان وحجج الرحمن ایفتخر هؤلاء علی بالآباء والاجداد انا اولاد الامجاد ورضی ذوات العصمت السداد واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة والامرأة رجلا فقام الرجل من الحزار وقال يا ابن ابي بطرا من يقدر على ذلك فنظر الامام اليه شذرا وقال اما تستحين ان تقعدي بين الرجال. توجہ ہی نہیں کیا آپ نے. امام نے حمد و ثناء الہی بجا لانے کے بعد اہل شام کو مخاطب کر کے کہا یا اہل الشام، تم اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں بیان کر چکے، تم اپنے باپ داداؤں کی جھوٹی تعریفیں بیان کر چکے جو جھوٹی اور سچی دونوں تھی، لیکن وہ ساری تعریفیں 4 جملوں میں سمٹ کر رہ گئیں اور 4 جملوں سے آگے نہیں بڑھ پائی. واللہ الذی لا الہ الا ہو لو کنت علی هذا المقام حولا فحولا فاذکر ما اعطانا اللہ من الفضل لم احصه. تم نے اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کی جو 4 جملوں میں سمٹ کر رہ گئی. اگر میں یہاں پر
سال ہر سال کھڑا رہوں اور اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں بیان کرتا رہوں تو گردش لیل و نہار تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے آبا و اجداد کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ گردش لیل و نہار ختم ہو سکتی ہے، یہ گردش ماہ و سال ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے آبا و اجداد کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ نحن زین الجنان وحجج الرحمن، ہم ہیں کہ جس کے ذریعے سے، ہم ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا نے اپنی جنت کو زینت بخشی ہے، ہم ہیں جو حجت خدا ہیں۔ ایفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، اے معاویہ تیرے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ حشرات الارض میرے سامنے اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، تو انہیں کیا سکھاتا ہے؟ انہیں مال و زر دے کر کیا بولنے پر معمور کرتا ہے؟ آج سیدھا مجھ سے مقابلہ کر، میں اپنے آبا و اجداد کا کردار بھرے دربار میں علی اعلان بیان کرتا ہوں، میں اپنی ماں کا کردار بھرے دربار میں اپنے آبا و اجداد کا اور اپنی ماں کا کردار اس بھرے دربار میں بآواز بلند میں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر تجھ میں دم ہے تو تو اپنی ماں کا کردار اس بھرے دربار میں نہیں میرے کان میں بتا دے۔ اگر تجھ میں دم ہے اور تجھ میں اتنی ہمت ہے تو تو بھرے دربار میں نہیں بلکہ فقط میرے کان میں بتا دے۔ اور پھر ارشاد فرمایا واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، خدا کی قسم اگر میں چاہوں، فقط چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، والرجل امرأتا والامرأة رجلا، اگر میں چاہوں تو عورت کو مرد بنا دوں، مرد کو عورت کر دوں۔ فقام رجل من الحزاب یا ابن ابی بطراب من یقدر علی ذلک، اے ابو طلاب کے بیٹے اتنا بڑا دعویٰ، کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ایسا کر دے؟ کس کے دستے قدرت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ مرد کو عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے؟ تو ایک مرتبہ فنظر الامام الیہ شذرا، یوں گھور کر دیکھا، ایک مرتبہ خیرہ نگاہی سے امام نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بس ایک جملہ کہا اما تستحین ان تقعدی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی کہ تم مردوں کے درمیان بیٹھی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ تم مردوں کے درمیان بیٹھی ہے؟ اب فوراً جیسی اپنی طرف متوجہ ہوا تو عورت کے مشخصات اس کے جسم میں نمایاں ہونے لگے، جنسیت بدلنے لگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عورت کی ایک صفت ہے حیا۔ جب عورت، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر صفیں مردوں کی لگی ہوئی ہیں، اس کے درمیان سے عورت نکل رہی ہے، اگر اس میں صفت پائی جاتی ہے تو اسے ضرور شرم آئے گی، اپنے سر کو جھکا کر اپنے اعضاء و جوارح کو سمیٹ کر وہاں سے نکلے گی۔ اب جیسے اس نے دیکھا کہ مردوں کے درمیان ایک عورت ہے تو فوراً اپنے اعضاء و جوارح کو سمیٹنے لگا۔ دشمن علی تھا، گستاخ امامت تھا، لیکن اس میں یہ صفت تھی کہ با حیا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیسی عورتیں تھیں، وہ کیسی بے حیا عورتیں تھیں کہ جو مردوں کے درمیان اونٹ پر آ جایا کرتی تھی، نہیں معلوم مجھے۔ جیسے ہی دیکھا فوراً سمیٹنے لگا اور دربار سے باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ فنادى من عقبها، تو امام نے اس کے پیچھے سے آواز دی جاتی کہاں ہے؟ اپنی سزا پوری سنتی جا۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیا ابھی اس کی سزا مکمل نہیں ہوئی؟ کہا ابھی اس کی سزا مکمل نہیں ہوئی، اس نے علی کے لال پر شک کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے امامت پر شک کرنے کی جرات کی ہے، اس کی سزا اس وقت مکمل ہوگی حتی تلد من بطنہ ولدا خنثا، یہاں تک کہ اس کے شکم سے ایک مخنث بچہ پیدا ہوگا۔ اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل علم کا مجمع ہے۔ میں نے پوچھا مولا اگر آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اس کے شکم سے لڑکا پیدا ہوگا، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اس کے شکم سے لڑکی پیدا ہوگی، آخر یہ کہنے کی کیا وجہ تھی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا؟ امام نے کہا خبردار، اس نے
امامت پر شک کرنے کی جرأت کی ہے، اس نے قدرت امامت پر شک کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے علی کے لعل پر شک کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا یہی ہے۔ میں نے یہ جملہ اس لیے کہا تاکہ یہ شخص مدینے اور شام کی گلیوں کا چلتا پھرتا اخبار بن جائے کہ دشمن علی سب کچھ ہو سکتا ہے، مرد نہیں ہو سکتا۔ دشمن علی سب کچھ ہو سکتا ہے، مرد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے یہ ہے صلح امام حسن اور یہ ہے شجاعت حسن۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن بہادر، معاذ اللہ بہادر نہیں تھے۔ شجاعت حسنی کی اگر جھلک دیکھنی ہے تو کربلا کے میدان میں آؤ۔ کربلا کے میدان میں جب شجاعت حسنی آتی ہے تو 30,000 کے لشکر کو دیکھ کر گھبراتی نہیں ہے، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کیا کرتی ہے۔ جب امام حسن کربلا کے میدان میں آئے، شجاعت علی کی چادر کو اوڑھا، فصاحت و بلاغت کو زبان پر جاری کیا اور خطابت کی دہلیز پر قدم زن ہو کر ایک رجز پڑھا کہ جس کو مولانا بلال کاظمی نے نظمیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ مولانا بلال کاظمی کہتے ہیں کہ جب قاسم ابن حسن میدان میں آئے ہیں نا تو دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم۔ 30,000 کے لشکر کو دیکھ کر کہا کہ فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، ہندا قلعے میں بدر احد گا رہے ہو تم۔ لطف لے کے سنیں گے تو لطف آئے گا۔ فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، ہندا قلعے میں بدر احد گا رہے ہو تم، اور بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم۔ ارے خاموش ہیں تو منہ کو چڑھے آ رہے ہو تم۔ ہندا قلعے میں بدر احد گا رہے ہو تم، فوج کثیر دیکھ کے اترا رہے ہو تم، ہندا قلعے میں بدر احد گا رہے ہو تم، بغض ابو تراب میں بل کھا رہے ہو تم، خاموش ہیں تو منہ کو چڑھے آ رہے ہو تم۔ یاد رکھو کہ ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، گدھی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو۔ ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، گدھی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو۔ یہ شجاعت حسنی ہے کہ جو میدان میں آئے تو اس طرح سے کلام کیا۔ ایک منظر وہ بھی ہے کہ جب میدان کے لیے امام حسین نکلے تو یہی عالم ہے کہ نہ کوئی انصار ہیں، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ آخر میں کوئی نہیں بچا، امام حسین بے یار و یار رہ گئے۔ امام حسن علیہ السلام، تاریخ بتاتی ہے، خود میں پڑھ رہا تھا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں۔ امام حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ زہر دیا۔ میں نے کہا کہ نواسے میں اور نانا میں یہ مماثلت ہے کہ جو زندگی میں بھی پائی جاتی ہے اور موت میں بھی پائی جاتی ہے۔ نانا کو بھی زہر سے شہید کیا گیا، نواسے کو بھی زہر سے شہید کیا گیا۔ شیخ مفید المقنع میں صفحہ نمبر 456 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا کو 28 صفر کو زہر کے ذریعے سے مسموم کیا گیا۔ شیخ محمد حسن نجفی جواہر الکلام فی شرح علل الشرائع میں ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ
रसूल खुदा को जहर के ज़रिए से शहीद किया गया। और दीगर बहुत से उलमा हैं, उलमा तशय्युअ के, जिनका यही नज़रिया है कि इमाम रसूल खुदा वफ़ात नहीं पाए बल्कि रसूल खुदा को जहर के ज़रिए से मसनून किया गया। पर जैसे नवासे को शहीद, जैसे नाना को शहीद किया, वही रविश नवासे को शहीद करने की थी। बस फ़र्क इतना था कि नाना को 1 मरतबा जहर दिया गया, नवासे को 3 मरतबा जहर दिया। लेकिन फिर इमाम फरमाते हैं कि 2 मरतबा खुदा ने मुझे जहर से शिफा अता फरमाई, लेकिन जब तीसरी मरतबा मुझे जहर दिया गया ना, तो इस जहर की कैफियत अजीब थी। इस जहर की कैफियत ही अजीब थी। जब मैंने वो जहर आलूद खाना खाया ना, तो उसके कुछ देर बाद मेरा जिगर कटने लगा। और तारीख में मिलता है कि इमाम हुसैन ने खून की उल्टियाँ, इमाम हसन ने खून की उल्टियाँ की। एक तश्त लाया गया, फौरन जब इमाम हसन उल्टी कर रहे थे तो उस तश्त में जिगर के छोटे छोटे टुकड़े, कटे हुए टुकड़े उस तश्त में गिरने लगे। इमाम हसन करीब है कि इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। इमाम हुसैन करीब आते हैं, भैया कोई आखिरी वसीयत है? कहा, मेरे भाई मेरी वसीयत ये है कि मुझे तुम गुस्ल देना, तुम ही कफन पहनाना, तुम ही नमाज जनाजा पढ़ना। भैया मेरे जनाजे को रसूल के पहलू में दफन कर देना, लेकिन अगर कोई मुश्किल दरपेश आ जाए तो मेरे जनाजे को मेरी माँ के पहलू में दफन कर देना। मेरे जनाजे में कोई जंगो जिदाल नहीं होना चाहिए, मेरी मैयत में कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। जनाब इमाम हुसैन जनाब इमाम हसन के जनाजे को लेकर चलते हैं, और जब रसूल के घर तक पहुंचते हैं ना, तो तारीख बताती है कि मरवान बिन हकम जाता है, और जाने के बाद नबी की ज़ौजा से कहता है कि आपको नहीं पता कि इमाम हसन को रसूल के पहलू में दफन करने जा रहे हैं। ये फौरन सवार होती हैं, और सवार होने के बाद अपने असहाब को जमा करती हैं, और जमा करने के बाद इमाम हुसैन के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। ये तमाम अफराद हैं कि जो हाथों में तीरों कमान लिए जनाजा हसन पर खड़े हैं, और एक मर्तबा तीरों की बारिश होना शुरू हुई कि हम हसन को रसूल के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। एक मर्तबा बनी हाशिम ने गैज में तलवारों को निकाला, इमाम हुसैन ने रोक दिया, रुक जाओ, यहाँ पर तलवार नहीं उठाना, इसलिए कि मेरे भैया की वसीयत ये है कि मेरे जनाजे पर जंगो जिदाल नहीं होना चाहिए, मेरे जनाजे पर खून नहीं बहना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे भैया के जनाजे को जन्नतुल बकी ले चलो, लेकिन उससे पहले घर पर ले चलो, इसलिए कि ज़ैनब वहाँ मौजूद है। जनाब जैसे ही जनाब इमाम के जनाजे को जनाब इमाम हसन के जनाजे को घर पर लेकर गए हैं ना, तो जनाब ज़ैनब कहती हैं कि भैया हसन, मुझे ये बताइए कि मैंने तो अपने भाई को सफेद कफन पहनाया था, ये कफन लाल कैसे हो गया? ऐ भैया हुसैन, मैंने अपने भाई हसन को सफेद कफन पहनाया था, ये कफन लाल कैसे हो गया? बहरहाल जनाब इमाम हसन के जनाजे से तीरों को निकाला गया, जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया गया, माँ के पहलू में दफन कर दिया। और दफन करने के बाद इमाम हुसैन ने अपने भाई के जनाजे पर, अपने भाई की कब्र पर एक मरसिया पढ़ा, और कहते हैं, अदहनो बिरासी व अतियबु महासिनी व रासुका माफून व अंत सलीबुन। ऐ मेरे भैया, मैं किस तरह से अपने बालों पर रोगन लगाऊं जबकि आपका सर तो खाक में आलूदा है। ऐ भैया हसन, मैं अपने जिस्म पर और अपने लिबास पर किस तरह से खुशबू लगाऊं जबकि आपका बदन मिट्टी के तले पड़ा हुआ है। ऐ भैया हसन, बुकाई तवीलुन व दुमू आज़ीरा अंत बईदुन वल मज़ार करीबुन। ऐ भैया हसन, आप तो हमसे दूर चले गए। ऐ भैया हसन, आपकी जुदाई ने मेरे गिरिये को तवील कर दिया है, आंसू हैं कि थमते नहीं हैं। ऐ मेरे भैया हसन, आज हुसैन आपसे जुदा हो गया, आज हुसैन आपके जिस्म ज़ाहिरी से महरूम हो गया है। ऐ भैया हुसैन, ऐ भैया हसन, आज हुसैन आपके जिस्म ज़ाहिरी से महरूम हो गया है। और इसके बाद क़यामत का जुमला कहा, और कहते हैं,
فلیس حریب من اصیب بمالہ، غارت زدہ وہ نہیں ہے، لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے کہ جس کے مال کو لوٹ لیا جائے، جس کی اولاد کو مار دیا جائے۔ غارت زدہ تو وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو مٹی کے تلے دفن کر رہا ہے۔ غارت زدہ وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے مٹی کے نیچے دفنا رہا ہے۔